ڈائلاگس تو ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دنیا کو میسج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، فارن منسٹری آف چائنا نے، اور انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں تائیوان کے حوالے سے اس فورم پہ نہیں ہونی چاہیے۔ بات ہم کر رہے ہیں رائزینہ ڈائلاگ 2022 کے حوالے سے، کیا کیا باتیں ہوئی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چائنا کا کنسرن کیا ہے، چائنا نے کیوں اس کے اوپر اعتراض اٹھایا، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بالکل ہم لوگ بات کریں گے۔ تقریباً 100 سیشنز ہوئے، 210 سپیکرز نے اس میں حصہ لیا، اور 90 کنٹریز کے لوگ یہاں پر آئے۔ جے شنکر صاحب نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ وائی انڈیا 875 should be a confident nation، بہت امپورٹنٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کو ساری دنیا کو خوش یعنی ہیپی نہیں رکھ سکتا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہماری مارکیٹ سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کہیں، مودی جی نے انوگریٹ کیا تھا اس کو، 25 سے 27 اپریل تک یہ ڈائلاگ چلتے رہے، اور دنیا کے کافی بڑے ڈیلیگیشنز نے اس میں حصہ لیا۔ کیا ایک اثر ہے؟ اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یار اس ریجن میں چائنا بھی ہے، چائنا نے ابھی ہم نے دیکھا تھا ونٹر اولمپک میں لوگوں کو مطلب لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس طرح لوگ نہیں آئے۔ حالانکہ اگر ہم چائنا اور ہندوستان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو چائنا بہت ساری چیزوں میں کافی آگے ہے ہندوستان سے۔ ان کا جو ٹریڈ والیوم ہے، ان کے پاس جو ایسٹس ہیں، ان کے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود اگر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھا جائے تو لگتا ایسے ہیں کہ ہندوستان چائنا سے کافی آگے چل رہا ہے۔ اور پھر اس طرح کے ڈائلاگ میں لوگوں کو بلا کر اور ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، اور پھر لوگوں کا اس سے ایگری کرنا۔ اپنا موقف تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن اس سے پھر ورڈ کا ایگری ہونا، یہ میرے خیال میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب پھر ذکر گھوم پھر کے چائنا یا پاکستان پہ آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اسی لیے آتا ہے کہ 75 سال ہمیں ہو گئے الگ ہوئے، ہندوستان کو جب ڈیوائیڈ ہوا، پاکستان بنا، بعد میں بنگلہ دیش بنا، لیکن ہم کیوں نہیں یہ چیز کر سکے؟ ہم کیوں دنیا کو اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ میں یہ نہیں کہوں گا جے شنکر صاحب کا اور نریندر مودی جی کا اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا رول ہے، لیکن اس سے پہلے بھی لوگوں نے تو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پچھلے مطلب آج سے اگر 10 سال پہلے کی بات کی جائے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں نے ہندوستان کی ڈپلومیسی میں کنٹریبیوٹ نہ کیا، بالکل کیا ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے جو ابھی ہندوستان کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، لگتا ایسے کہ انہوں نے پہلے بھی ان کی ایک ڈائریکشن تھی اور ایک فری اینڈ فیئر پالیسی والی سچویشن، اسپیشلی فارن پالیسی، وہ لے کے چلتے تھے، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ اب انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ بھائی پہلے بھی ہم اچھے تعلقات لوگوں کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن اب ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ہوں گی۔ شاید پہلے ہم زیادہ سنتے تھے، کم بولتے تھے، اب کم سنیں گے، زیادہ بولیں گے، کم مانیں گے، زیادہ منوائیں گے۔ یہ چیز اب مجھے لگتا ہے کہ اب ہوئی ہے، اور صرف یہ ایسے نہیں ہوئی کہ مطلب ہوا میں ہو گئی، یہ ایسے ہوا کہ دنیا نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا۔ صرف باتیں کرنے سے تو میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں کر لوں گا کہ آپ مطلب حیران پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس سے تو کام نہیں چلے گا نا جب تک آن گراؤنڈ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان نے OIC بلایا، ٹھیک ہے، ایک بڑا فورم ہے، وہ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ 57 یا 58 جو کنٹریز ہیں مسلم ممالک، ان کو ہم نے کیا، اس میں سے کچھ لوگ آئے، کچھ ایک بڑا شو تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مارچ میں جو ہوا، لیکن جو
یہ والی ڈائلاگ ہے، رائزینہ ڈائلاگ جو ہے، یہ مطلب اس سکیل کا ابھی تک شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاور شو ہم لوگ ایبل ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کر سکیں. مانے ریکارڈ تھیفٹ جو ہوا ہے پاکستان پہ، جو پاکستان کرپشن 128 پہ، تھوڑا اور اگر ہم برداشت کر لیں تو 138 پہ آ کے ختم ہو جائیں گے. وی ول بی لاسٹ. اور برداشت کریں، کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ اگر اور برداشت کر رہے ہیں تو یو آر اے فیلڈ اسٹیٹ. اور برداشت کریں کرمنلز کو. آپ کو کر دینا ان کا فیصلہ، کرمنلز کا فیصلہ بھی ہو جائے ایک دفعہ، ونس فار آل، سب کے مسئلہ ہی ختم ہو جائے. پھر ہلال صاحب ارے یار چھوڑیں، سب کو پتا ہے کون کرمنلز ہیں کون نہیں ہے.